آپ کی طرف آنا ہے، یہ فرمائیے سر، یہ جو جلسہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک موقع ملا تھا اور میرا خیال تھا ایک سپیس تھی، اس سپیس کو فل کر سکتے تھے، لیکن یہ جلسہ ان کے لیے الٹا ثابت ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے خودکش حملہ کر دیا پارٹی کے اوپر؟ دیکھیں جی جاوید صاحب، جو تھوڑی میری انڈرسٹینڈنگ ہے معاملے کی، تو یہ جلسہ جو آرگنائز کر رہے تھے، یہ جو کرتا دھرتا تھے، وہ میرے خیال میں وہ زیادہ کمپلائنٹ تھے ایکسٹریشن کے ساتھ ادر دین تحریک انصاف کے بانی تحریک انصاف کے ساتھ۔ پہلے ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اس وقت میری بالکل نپی تلی رائے ہے، اور یہ بہت آپ نے میرا خیال ہے کہ اتنی جینٹل مین لائک ڈاکٹر ممبر صاحب جو بیٹھے ہیں، تو یہ تحریک انصاف کے جو بندے ہیں نا، یہ کبھی سامنے آپ ان کو کوئی مقام نہیں دیکھیں گے۔ یہ موجود تھے جب علی گور کو نے بنایا ہوا چیئرمین تحریک انصاف کا، یہ موجود ہوں گے کہ جب انہوں نے باقی جو لوگ ہیں جو کمپلائنٹ ہیں ایسوسیشن کے ساتھ، ان کو اہمیت دی تھی۔ تو میری تو جو نپی تلی رائے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جو تحریک انصاف کے بہت ایکٹیوسٹ ہیں، بڑے جینوئن اور سنسیئر ہیں، وہ بیٹھے ہیں اس وقت جیلوں کے اندر، ان کو تو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا، چاہے انہوں نے کوئی قصور کیا یا نہیں کیا۔ یاسمین راشد صاحب ہو گئی، محمود رشید صاحب ہو گئے، اعجاز چودھری صاحب ہو گئے، اب دیکھ لیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ لاہور کے اندر یہ ٹو ایکٹیوسٹ ہیں اور یہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میں ساروں کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ، یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان تینوں میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ 9 مئی کے اندر ان تینوں کو کوئی دوش نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یاسمین راشد صاحب لیڈ کر کے گئے پروٹیسٹ کی حد تک، اور باقی وہ تب بھی منع کرتی رہی ہیں، ان کی ریکارڈنگ ہے کہ اندر نہ جو، خیر یہ دوسری بحث ہے۔ اور جو بندے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپلائنٹ ہیں، ان کے پاس پارٹی ہے، ان کے پاس کے پی کا ثبوت ہے، ان کے پاس پنجاب کی پارلیمانی کمیٹی ہے، اور تقریباً انہی کے پاس سینٹ کی جو باغ ڈور ہے یا جو اس کا انتظام ہے، اور جب سے نیشنل اسمبلی کے اندر جو لوگ تحریک انصاف کے کرتا دھرتا ہے یا جو لیڈر بنے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اپنے بندے ہیں۔ اب آپ آگے آ جائیں، چونکہ میں نے کہہ دیا ہے کہ، اور میں ایک دفعہ نہیں، میں تو میرا خیال ہے جس دن مجھے ابھی تک یاد ہے، بدھ کا دن تھا، مجھے تاریخ یاد نہیں، کہ جب تحریک انصاف نے کوئی 12 بجے ایک دم ٹی وی پہ آیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو چیف منسٹر کے لیے نامینیٹ کر دیا گیا، اور فلاں صاحب کو وزیر اعظم کے لیے، اور فلاں صاحب کو اللہ آپ کا بھلا کرے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے، تو میں نے حقیقت ہے کہ سر پکڑ لیا تھا کہ میں جس آرام سے عمران خان صاحب نے تحریک انصاف پکڑا دی تھی اسٹیبلشمنٹ کو، اس کی باغ ڈور، اس کا صدر، اس کی سیکرٹری، میرے تو کوئی لینے دینے نہیں ہے، تحریک انصاف جانے، میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیں کہ جو علی امین گنڈا پور نے تقریر کی ہے، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ یہ تقریر اسٹیبلشمنٹ کو بارہ کھاتی ہے، اور یہ وہ تقریر ہے جس نے تحریک انصاف کو بھی اٹھا دیا ہے، جس نے تحریک انصاف کے چیئرمین کو جب پوائنٹ ہوگا کہ علی امین گنڈا پور نے یہ بات کی ہے، تو وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کو وہ بھی اپ بیٹ ہوں گے کہ یار کمال کیا ہے، اور یہی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں دوبارہ وہ بات دہراتا ہوں جو میرے خیال ہے 1 درجن سے زیادہ دفعہ میں کہہ چکا ہوں، اگر وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں تو سمجھیں کہ نظام ہمارا خطرے میں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے یہی کام کروانا چاہتی ہے۔ اگر وہ جا کے شہباز شریف سے میٹنگ کریں یا کور کمانڈر کے ساتھ جا کے لنچ یا ڈنر کریں، سمجھیں کہ نظام آرام سے سموتھلی چلتا رہے گا۔ یہ آپ کا لٹمس ٹیسٹ ہے نظام کو ٹیسٹ کرنے کا کہ اسٹیبلشمنٹ نظام کو لپیٹنا چاہتی ہے یا نہیں لپیٹنا چاہتی۔ اور علی امین گنڈا پور نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے تحریک انصاف کے جلسے کو ایسا کنٹیمنیٹ کیا ہے کہ اس کی جو کلپس ہیں تحریک انصاف اس وقت ملین میں وائرل کر رہی ہے آل اکراس دا گلوب۔ اب یہ سمجھدار آدمی بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ممبر صاحب، ہمارے سامنے ان کا موقع بھی ہونا چاہیے، بالکل کریں، یہ وہ یہاں پہ میرے ساتھ نہ دے، لیکن یہ سول سرچنگ وہاں جا کے ضرور کریں کہ ان کے ہاتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور مجھے یقین ہے بھٹو صاحب کی، چونکہ میں اس وقت خود ایکٹیوسٹ تھا، بھٹو صاحب کے خلاف ایکٹیو تھا۔ نیس صاحب آپ ساتھ ہی کہ میں نے چھوٹی سی بریک لے دی اور بریک کے بعد یہ فرمائیے گا سر، یہ اب علی امین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر رہ سکیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ ان کا فیوچر بھی اب ختم ہی ہو گیا آلموسٹ، کیونکہ انہوں نے اسٹیٹ کو باقاعدہ دھمکی دے دی۔ میرا بھی خیال صرف یہ ہے کہ انہوں نے چیف منسٹر تو رہیں گے، میں نے بتایا نا کہ ان کے پاس پتہ نہیں جاب کس قسم کا کس نوعیت کا۔ دیکھیں تھوڑا سا ہم نے ایک ٹاپک کو، چونکہ بہت سی چیزیں انکارپوریٹ کرنی پڑ رہی ہیں اور گنجائش بھی نہیں، وقت بھی بڑا کم ہوتا ہے۔ یہ جنرل فیض حمید ہے، اس کے بارے میں میرا تو اپنا جو سیٹلڈ اوپینین ہے
اور بھلے سے 100% غلط ہو، لیکن میں یہ کنونسڈ ہوں کہ 90% فیض حمید جو تھا دسمبر 2022 سے ڈکوائے تھا. یہ میری عقل جو ہے وہ جو ہے اس کی یہ انسلٹ ہوگی. میں یہ کہوں گا کہ وہ جو اوور اینڈ ابو بڑا جنگو بن کے بطل حریت بن کے اور فوج کے خلاف کام کر رہا تھا. نہیں، اس کے جرائم اتنے بڑھ گئے تھے، خصوصاً جو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کرایا تھا جناب عاصم منیر کا، اور جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے جناب عاصم منیر کے خلاف ایک بہیمانہ کیمپین چلائی تھی جب وہ صرف لیفٹیننٹ جنرل تھے، ابھی نہ گنتی میں نہیں تھے. وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل آرمی چیف بننا ہے نہیں بننا، ریٹائر ہو جانا ہے، اور اس کو انہوں نے ریٹائرڈ جنرل لکھ کے ایسی غلیظ گندی کیمپین تھی اس کے گھر والوں کی. یہ اور پھر اس کے بعد ارشد شریف کا قتل بھی ہوا، پتہ نہیں کس نے کیا، اور پھر عمران خان صاحب نے گولیاں چلی، اس کے کیا مقاصد تھے، ماسکا لگانا تھا. کیا میرا خیال ہے کہ کتنا بڑا کھلواڑ اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا. تو فیض حمید نے بچا نہیں تھا، نہ وہ ان کو کسی کوئی کتنے لیفٹیننٹ جنرل غائب ہو گئے. جب باجوہ صاحب آئے، کہاں گیا آپ کا ڈی جی آئے جنرل رضوان، کہاں گیا وہ جو ایک فورس تھا جنرل اچھا ویسے نئی صاحب ایک سوال ہے نئی صاحب کہ کیا یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں یہ عمران خان صاحب کو واقعی چاہتے ہیں کہ جیل سے باہر آئے یا ان کو اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں؟ اس تقریر کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ انہیں اندر ہی رکھیں. سوال ہے آپ کے پاس اور آپ کی طرف واپس آؤں گے چھوٹی سی بریک اور بریک ضرورت. نئی صاحب یہ گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں یا اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ سارے اندر رکھنا چاہتے ہیں. مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ گنجائش بہت کم بنی ہے کہ خدا نہ خاص اللہ نہ کرے، کیونکہ پاکستان کے لیے قیامت کا منظر ہوگا کہ عمران خان صاحب کو کوئی بڑی سنگین جو پنشمنٹ نہ ملے، اور یہی لوگ دلوائیں گے لے کے جائیں گے. یہ بعد میں عمران خان صاحب فرمائیں گے کہ نو میں نے نہیں کیا، میں نے فلاں نہیں کیا، اور یہ اس پہ بھی انکاری کریں گے، اسی جلسے سے انکاری کریں گے جب ایک ایک چیز کی ویلیویشن ہوگی. اور کنہوں نے پرووائڈ کیا؟ انہوں نے پرووائڈ کیا. پہلے جو نظام تھا پشاور کے اندر جو کچھ ہوتا رہا کورٹ کمانڈر گھر کے بعد 9 مئی کو، تو میرا اپنا خیال ہے کہ جتنے بندے جو تحریک انصاف کے اس وقت جو عمران خان صاحب کو جن کو ملنے کی سہولت ہے، جو زیادہ تر وکیل ہیں، میں اس ملک کے اندر جو کچھ ہوتا رہا 70 سال میں وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. کوئی نئی جو ہے وہ سائنس نہیں لڑائی جا رہی. اور یہی انہی بندوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی کے تختے تک لے کے گئے تھے. وہی ٹیم ہے، وہی ٹیم نواز شریف کے جو بڑے ڈائی ہارٹ ساتھی ہیں، وہی اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ، وہی ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. یہ ہماری پارٹی کی بدقسمتی ہے کیونکہ ان پارٹیوں نے دیکھیں جو اصل ہے ان کی سارا انحصار، ساری ان کی امیدیں عمران خان سمیت مسلم نون سمیت سب کی امیدیں اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ ہیں. میں حقیقت آج مذاق کر رہا تھا کہ یار ہم ان پارٹیوں کی سپورٹ کی بجائے کیوں نہ ڈائریکٹ نوکری لے لیں اسٹیبلشمنٹ کی. ہمیں کیا پڑی آئینہ قانون کے مطابق ان سیاسی جماعتوں کو پروموٹ کرنے کی، جب اینڈ آف دا ڈے انہوں نے نوکری جو اسٹیبلشمنٹ کی کرنی ہے. عمران خان آج بھی سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. میں آپ کو یہ میرے بات لکھ لیں، یہ تو چونکہ گنجائش چیز ناممکن ہے، ناممکنات میں سے ہے. عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ آج آن بورڈ کرے شہباز شریف کے خلاف، یہی رول جو شہباز شریف ان کے خلاف ادا کریں، یا جو رول عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کے خلاف 2016 17 18 19 میں کیا ہے، 20 میں کیا ہے، یہ عمران خان صاحب دوبارہ کریں گے. اور یہیں پہ بیٹھ کے ہم آج محمد صاحب پتہ نہیں کیا اس کے بارے میں پھر توجیہات دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو بیچاروں کا کام ہے کہ لیڈر گندے کریں اچھے کریں. ہر پارٹی کے ان کا قصور نہیں، وہ ان کی یہاں ٹی وی پہ جسٹیفائی کریں. ڈاکٹر صاحب کے پاس آنے دیں. نئی صاحب آپ نقطہ آپ کا آگے. ویسے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعی آپ علی امین گنڈا پور صاحب